الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان حضرات محترم قرآن مجید میں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جو بار بار پڑھی جاتی ہیں بار بار سنی جاتی ہیں ان میں ایک صورت کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات ہم نے آپ کو دی ہیں اور وہ کون سی ہے وہ سورت الفاتحہ ہے نماز کے اندر پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں اور عام کوئی انسان بیمار بھی ہو جائے بطور دم بھی اس کو پڑھا جاتا ہے دوسری صورت جو عام مسلمان کثرت سے پڑھتے ہیں وہ صورت اخلاص ہے کیونکہ نماز کے اندر صورت الفاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک صورت ملانی ہوتی ہے تو خصوصاً جو اجمی لوگ ہیں جن کو قرآن مجید کی زبان میں نہیں ہے کوئی اور زبانوں میں ہے کوئی فرینچ ہے کوئی اردو والے ہیں کوئی پنجابی والے ہیں کوئی جیپنیز ہیں
کچھ نہ کچھ قرآن کا حصہ یاد کروایا جاتا ہے، تو اس میں چونکہ توحید کا تذکرہ ہے تو لہذا اس کو مختصر صورت کو یاد کروا دیتے ہیں کہ کم از کم یہ تو ضرور پڑے نا ساتھ. تو اس وجہ سے، اور ساتھ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ القرآن کہا ہے. قرآن مجید کا تیسرا حصہ یہ ہے، تو 3 دفعہ پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس وجہ سے لوگ کثرت سے اس کو پڑھتے ہیں. قرآن مجید کی تیسری سورت جو بہت زیادہ سنی جاتی ہے اپنے خاص ربط اور کیفیت کے اعتبار سے، جو بڑی ایک پرلطف ہے، وہ سورۃ الرحمن ہے. تو آج ہم سورۃ الرحمن کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں ذکر کی ہیں وہ کچھ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا جائے اس میں جو ہم سے تقاضے کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورۃ الرحمن جو ہے یہ مدینے میں جا کے نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی، تو اس وجہ سے اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے. یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 78 آیات اور 3 رکوع ہیں. اگر ایک تسلسل سے سورۃ الرحمن پڑھی جائے تو تقریباً 5 سے 6 منٹ میں یہ سورت آرام سے پڑھنے پہ بھی مکمل ہو جاتی ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں سے بات نہیں کی، اس سورت میں 2 بڑے مخلوقات سے بات کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کی پوش بے شمار مخلوقات ہیں. فرشتے انسانوں سے زیادہ ہیں، وہ جنوں سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے متعلق بہت ساری احادیث آتی ہیں، پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے اور اس طرح 7ویں آسمان تک. اور پھر جو بیت المعمور ہے وہ جو آسمان کے اوپر ایک گھر ہے، جس طرح ہم یہاں طواف کرتے ہیں وہ فرشتوں کے لیے ہے. تو جو ایک دفعہ کر بیٹھے گا پھر اس کی باری کبھی نہیں آئے گی. کس قدر تعداد میں وہ ہوں گے وہاں پر. اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے چونٹیاں ہیں اور اسی طرح مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں، یہ سارے ہی اللہ کی بات کو سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو پہچانتا ہے. اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہا، ان کو آتا ضرور ہے سمجھ، لیکن ان کے لیے جنت نہیں بنائی گئی. جنت بنائی گئی ہے 2 مخلوقات کے لیے، ایک انسان اور ایک جن ہے. اب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے یہ معاملات اور پھر ان میں انبیاء کو بھیجنا، بالخصوص کیونکہ ہم انسان ہیں تو پورے قرآن کا موضوع ہی انسان ہے. لیکن یہ کثرت سے پڑھی جانے والی صورت میں صرف انسان نہیں مخاطب، ہر موقع کے اوپر جتنا انسان مخاطب ہے اتنا ہی جن مخاطب ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ایک چیز فرمائی تھی، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن اور انسان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان قریب ہم تمہاری طرف مڑنے والے ہیں اور پھر تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیں گے. انسانوں کا بھی ہوگا، جنوں کا بھی ہوگا. انسان کے حساب کے متعلق تفصیلات انسان کو بتا دی گئی. اور انسان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ عزازیل جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ابلیس بھی کہا جاتا ہے، جس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو شیطان کہتے ہیں. شیطان اس کا نام نہیں تھا، شیطان کا لفظ شطن سے نکلا ہے. شطن کہتے ہیں نافرمانی کو، اور شیطان بہت زیادہ نافرمانی کرنے والا. تو اس نے چونکہ ابتدا میں اتنی بڑی نافرمانی جن نے کر دی تھی، جس کا نام بعضوں نے عزازیل ذکر کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو شیطان کہا گیا، شدید نافرمان. اور جو اس کی روش پہ چلے گا وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو، وہ بھی شیاطین الانس والجن. تو ان سب کو دونوں کو مخاطب کرتے ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیا احکامات ہیں، اتنے خوبصورت انداز سے کہ جو ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو انسان اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ الرحمن، رحمان اور خوب رحم کرنے والا.
اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ ہر صورت کے آغاز میں جو صفت پسند کی ہے کہ اس کے ساتھ میرا تعارف ہو، وہ رحم کی صفت ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ کہ جو خوب رحمت کرنے والا اور خوب مہربان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کو بیان کر دیا بسم اللہ کے اندر، لیکن پھر جب سورت کا آغاز کیا تو بتایا کہ آگے جنت جہنم کا تذکرہ آئے گا۔ جب جہنم کا تذکرہ آئے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ مہربان نہیں رہا، اللہ تعالیٰ غضب والا زیادہ ہو گیا ہے۔ کہا نہیں، یہ جو پہلے ہی آپ کو ابھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بدعمالیاں کرو گے تو یہ جہنم ملے گی، پہلے بتا دینا ہی رحمت ہے۔ ایک بندے کو سزا دینے کے بعد اس کو کہا جائے کہ یہ تمہاری سزا ہے تو پھر تو وہ رحمت نہ ہوئی۔ رحمت یہ ہوتی ہے کہ کوئی سزا ملنے والی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو، کوئی سزا کسی جگہ کے اوپر جرم کی ملنی ہے تو پہلے بتا دیا کہ دھیان کرنا، جیسے آگے ناکا لگا ہوا ہے دھیان سے چلنا، یہ فلاں کام کرنے لگے ہو آگے پولیس کھڑی ہے دھیان کرنا، آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا آپ پہلے ہیلمٹ پہن لو کیونکہ وہ آگے سے چیکنگ کر رہے ہیں۔ یہ جو پہلے بتایا جا رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس کے اندر جہنم کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، لیکن جہنم کے تذکرے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الرحمن، بھولنا نہ، پہلے ہی تمہیں میں نے بتا دیا یہ جہنم ہے، اس سے بچ کے رہنا، پہلے بتا دینا ہی، بیفور ٹائم انٹیمیٹ کرنا، اس اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی وجہ سے ہوا۔ فرمایا علم القرآن، اس نے قرآن کو سکھایا ہے تمہیں، خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان، اور انسان کو بات کرنی سکھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس نہ پہلے قرآن تھا، نہ انسان کی اپنی تخلیق ہوئی تھی، اور جب تخلیق ہو بھی گئی تو اس کو بولنا نہیں آتا تھا۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ بڑی بات سے بات نکالتے ہیں، انسان سچا بھی ہونا تو ان کے سامنے انسان خاموش ہو جاتا، اتنی باتیں کرتے ہیں کہ انسان سچا بھی ہو چپ کر جاتا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے دوسرے کو جو ہے وہ زیر کر لیا۔ ان کو بتایا جا رہا ہے علمہ البیان، اس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے، اب اس نے جس نے تمہیں رحمان نے بولنا سکھایا ہے اس کے احکامات کو نہ فراموش کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ پیش ہو، ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا یہ زمین میری ہے، دوسرا کہنے لگا جی یہ تو زمین میری ہے۔ دونوں نے گفتگو شروع کر دی، ایک ان میں سے زیادہ گفتگو کے اوپر ملکہ رکھتا تھا، اس نے اس انداز سے گفتگو شروع کی کہ وہ جس کی اصل زمین تھی وہ صحابی اتنے پریشان ہوئے کہ یہ تو بات سے بات ایسے نکال رہا ہے کہ وہ ہے میری زمین لیکن یہ اس انداز سے بات کو پیش کر رہا۔ وکیل ہوتے ہیں نا کچھ ایسے، جھوٹا مقدمہ لے لیتے ہیں، فیس اچھی جیب میں ڈال لیتے ہیں، پھر اس طرح مقدمہ لڑتے ہیں کہ سامنے جھوٹ بھی جو ہے وہ سچ ہو کے سامنے نظر آ رہا۔ اور نبی علیہ السلام نے مقدمہ سن لیا، اور وہ جو ظاہری الفاظ سے ان کے مطابق وہ جو چرب زبان تھا، زمین اس کی محسوس ہو رہی تھی، زمین اس کو دے دی، لیکن ساتھ اس کو تنبیہ کر دی۔ کہا اگر میں نے یہ فیصلہ کر بھی دیا ہو اور یہ زمین تمہاری نہ بھی ہوئی تو کل قیامت کے دن جو ظلم سے حاصل کی ہوئی زمین ہوگی اس کا ایک بالشت بھی جو ہوگا 7 زمینوں کا طور تیری گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ بندہ اتنا پریشان ہوا، کہنے لگا نہیں مجھے معاف کر دیں، یہ میری نہیں ہے۔ دوسرا کہنے لگا اس زمین کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا، یہ میری تھی میں نے لے لی نہیں ہے، میں نے وقف کر دیا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہم خشب مسندہ، بات کو اس طرح خوبصورت انداز سے کر کے پیش کرتے ہیں کہ وہ جو جھوٹے بھی ہوتے ہیں وہ سچ بن بن کے پیش ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھ لیجیے آج کل ان دنوں کے اندر آپ کے سامنے کئی ایسے افراد بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں جن کو بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اس انداز سے ویژولائز کر کے پورے واقعات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ وہاں موجود تھے اور وہاں پر کوئی ویڈیو بنا رہے تھے۔ اس انداز سے مسحور کر دیتے ہیں انسان، بس وہ ایک دفعہ لگاتا ہے 2-2 گھنٹے کی باتیں سنتا چلا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تیرا ملکہ ہے نا گفتگو کا، تجھے بات سے بات بنانی آتی ہے، یہ تیرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا تھا۔ تو جب پیدا ہوا تھا کروٹ نہیں لے سکتا تھا، تو جب پیدا ہوا تھا اس وقت تجھے صرف رونا آتا تھا،
تیرے اس رونے کو اللہ تعالیٰ نے تیری ماں کے ذہن کے اندر ڈال دیا کہ اس طرح روئے گا تو اس کو بھوک لگی ہے، اس طرح روئے گا تو اس نے کروٹ لینی ہے، اس طرح روئے گا تو اب یہ کھیلنا چاہ رہا ہے، اس طرح روئے گا تو اب یہ سونا چاہ رہا ہے، اس طرح روئے گا تو اس کے پیٹ میں درد ہو گئی۔ تجھے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ پھر فرمایا علمہ البیان، اس نے بات کرنے سکھائی۔ الشمس والقمر بحسبان، تو بڑا بے ربط جھاڑتا ہے نا، اپنی مرضیاں کرتا ہے، بڑا ہو گیا، جو مرضی زبان سے نکالے گا، جہاں مرضی ٹانگوں سے چل کے جا پڑے گا، جو مرضی اعمال کرتا رہے گا۔ غور تو کر، اتنا بڑا سورج، اتنے بڑا چاند بے حسبان، ایک حساب سے چل رہے ہیں، وہ اپنے آربٹ، اپنے مدار سے باہر نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز کو ایک خاص رخ دے دیا اور وہ اس سے باہر نہیں جاتا۔ کتنی کتنی دور ہم جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، کئی کئی دن لگ جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو زوم آؤٹ کر کے دیکھیے کہ باہر چلے جائیں گویا دنیا سے، تو آپ کا یہ ملک پاکستان بالکل ایک ریت کے ذرے کی مانند لگتا ہے، اور یہ پوری کی پوری دنیا، اتنی وسیع دنیا، یہ اس سورج کے سامنے، سورج اس سے 9 لاکھ گنا بڑا ہے۔ تو انسان کو کہا جا رہا ہے تجھے تھوڑا سا اختیار دیا، تھوڑی سی بولنے کی قوت دے دی، تو اپنے آپ کو بھول گیا۔ یہ نہیں تجھے نظر آتا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، تیرا بے حساب ہی کام چلتا رہتا ہے، تجھے کوئی ترتیب ہی کوئی نہیں ہے، نہ سونے کی، نہ جاگنے کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننے کی، نہ تیرے پاس کوئی وقت ہو، اپنی مرضیاں کرتا رہتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور سیارے اور درخت یسجدان، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ النجم جو ہے یہ ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور جب وہ درخت کے مقابلے میں بولا جائے تو درخت اس کو کہتے ہیں، شجر اس کو کہتے ہیں جس کا تنا ہو، اور پھر جب اس کے مقابلے میں النجم بولا جائے تو بے تنے کے پودے، جیسے بہت سے تنوں کے پودے ہوتے ہیں، درخت بن جاتے ہیں، کوئی سیب کا درخت بن جاتا ہے، کوئی کانکیلے کا درخت بن جاتا ہے، اس طرح جو درخت بن جاتے ہیں۔ اور کچھ بے تنے کے ہوتے ہیں پودے، جیسے پالک کا پودا ہوتا ہے، وہ ویسے ہی باہر نکلتا ہے اور ہلکا ہلکا ہلوا ہوتا ہے، تو یہ بے تنے کے ہیں، اس کو بھی النجم کہا جاتا ہے جب یہ شجر کے مقابلے میں بولتے ہیں۔ فرمایا یسجدان، وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ان کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسے سجدہ کر رہے ہیں یہ نہیں بتایا، اور انسان کو اشارہ کر دیا وہ تو سجدہ کر رہے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے سورج اور چاند تو ایک حساب سے ہیں۔ حضرت انسان تیری زندگی بے حسابی گزر گئی، وہ سجدہ کر رہے ہیں اور تیرے پاس سجدے کا وقت نہیں ہے۔ تیرے پاس کبھی تیرے مہمان آ جاتے ہیں، کبھی تیرے پاس تیرا گاہک آ جاتا ہے، کبھی تیرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، کبھی کھانا تیرے سامنے آ جاتا ہے، سب کاموں کے لیے وقت ہے۔ اور جب کہا جاتا ہے نماز کے لیے، بڑا ہی سمجھدار آدمی وہ صرف ارادے کا اظہار کرتا ہے، اسے پڑھوں گا۔ تو انسان کو بتایا تجھے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، یہ پوری ایک ربط ہے اس کے اندر۔ فرمایا والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اس نے رفعها بلند کر دیا ہے، ووضع المیزان، اور ترازو بھی قائم کر دیا۔ یہ زمین اور آسمان کانتا رتقا، ایسے ملے ہوئے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق اگلی کوئی بات نہیں بتائی، کہا یہ سب کے سب کچھ ملا ہوا تھا، وَفَتَقْنَاهُمَا، پھر ہم نے ان کو جدا کیا، آسمان کو اوپر لے گئے اور زمین یہاں رہ گئی۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زندگی کا وجود رکھ دیا، اور نہ جانے ایسے کئی اور سیارے ہوں گے، ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ تو میں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو بنا دیا۔ اب اگر ترازو نہ ہوتا تو زمین پہ فساد پھیلتا چلا جاتا، کیونکہ انسان کو کیا پتہ لگے گا کہ میں نے جتنی چیز دی ہے اس کے بدلے میں مجھے کتنی آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وزن کرنے کا ایک ذریعہ بتا دیا۔ اب یہ زمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہا ہے۔ اب وہ زمین کے ساتھ کیسے اس کا تعلق ہے؟ وزن کا زمین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وزن کا زمین کے ساتھ یہ تعلق ہے، انسان ہو یا کوئی بھی جسم ہو، جو کوئی بھی جسم رکھتی ہے چیز، چاہے وہ ایک اتنا سا دانہ بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک پتا ہو، ایک انسان ہو، ایک پتھر ہو، ایک پہاڑ ہو، کسی کا بھی جو وزن ہوتا ہے وہ وزن اصل میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بڑی زمین کے اندر ایک درمیان میں کشش رکھی ہے، جس قوت سے وہ اس کو کھینچتی ہے وہ قوت اس کا وزن کہلاتی ہے۔
کیسا عجیب نظام اللہ نے بنا دیا. اور اگر اللہ تعالیٰ وہ کشش ثقل گریوٹی کو ختم کر دیتے نا تو پھر زمین کے اوپر کوئی چیز بن نہیں سکتی, کیونکہ کوئی بھی چیز جو بنتی ہے نا اپنے وزن کی وجہ سے بنتی ہے. زمین اس کو ایسے میگنیٹ کی طرح کھینچتی ہے, پھر اس کے اوپر اگلی اینٹ رکھی جاتی ہے تو وہ اوپر والی کو کھینچتی ہے, پھر رکھی جاتی ہے. اور اگر یہ نہ ہوتا تو چاند کی مانند ہو جاتا جہاں پہ کشش ثقل نہیں ہے, اور اس گریوٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی بلڈنگ ہی نہیں بن سکتی. یہ کس نے سب کچھ بنایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اتنا عظیم اتنا گہرا نظام اللہ تعالیٰ نے. اللہ تطغوا فی المیزان, تم زیادتی نہ کرنا اب وزن کے اندر. بہت سی قومیں صرف وزن کی کمی بیشی کی وجہ سے ہلاک کر دی. شعیب علیہ السلام کی قوم تھی, وہ ایک رستے میں آباد تھی, یعنی ایک شہرہ گزر رہی ہے اور وہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ کا بہت سا سامان جاتا تھا. درمیان میں وہ ایک قوم رہتی تھی اور لوگ جاتے ہوئے مختلف سرایوں کی ضرورت پڑتی تھی جہاں وہ ٹک جاتے, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے, پھر آگے چلے گئے. تو اس وقت وہاں پہ وہ جو قوم رہتی تھی ان کے پاس جب یہ لوگ آتے تو ان میں سے جو طاقتور بدماش ہوتے نا تو اس قافلے کے کمزور لوگوں سے ان کا سامان چھین لیتے. وہ آگے سے کہتے کہ بھائی ہم تو بیچنے کے لیے جا رہے ہیں, ہماری ساری زندگی کی جمع پونجی یہی ہے, کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے پھر ہماری مرضی کی قیمت پہ ہمیں یہ بیچ دو. پھر وہ اپنی مرضی کی قیمت کے اوپر ان کو بیچنا پڑتا, اور جب وہ مرضی کی قیمت کے اوپر بیچ دیتے تو پھر وہ آگے کہتے ہیں اب ہماری چیزیں ہم جس کو مرضی فروخت کر دیں. اور وہ جو آدمی جس سے زبردستی چیز خریدی گئی ہے وہ روتا پیٹا وہاں سے چلا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم کی اصلاح کے لیے ایک نبی بھیجے جنہیں شعیب علیہ السلام کہا جاتا ہے. اس بستی کا نام مدین تھا. وہ آگے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو, ایک تم کرتے ہو شرک, دوسرے تم کرتے ہو ڈاکے مارتے ہو, تیسرے ایک اور خرابی کرتے ہو, تم پڑھی لکھی کرپشن کرتے ہو. ایک کرپشن وہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے ڈاکہ مارا, رشوت لے لی, ناجائز کام کیا, سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کرپشن ہے. ایک وہ پڑھی لکھی کرپشن ہوتی ہے جو قانونی کرپشن ہوتی ہے. قانونی کرپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے کوئی چیز باہر سے منگوائی ہے اور میں اختیار رکھتا ہوں, اور جب وہ چیز آنے لگی ہے تو میں اس کی ڈیوٹی اٹھا دوں, اور جب میری سارا سامان آ جائے, میرے دوستوں کا سامان آ جائے, میں دوبارہ ڈیوٹی لگا دوں, اور پھر کہوں میں نے تو قانون کے عین مطابق فیصلہ کیا ہے, پہلے میں نے ڈیوٹی اس لیے اٹھائی تھی کہ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے. یہ نہیں بتایا لوگوں سے مراد وہ اور اس کا خاندان ہے. یہ پڑھے لکھے کرپشن ہے, اس کو پکڑا بھی نہیں کہیں جا سکتا. وہ قانون میں ذکر کر دیں گے, عدالت میں جا کے بتایا جا سکتا ہے. ان لوگوں نے پڑھی لکھی کرپشن کی شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے یہ کہا دیکھیے ہم نے یہ چیزیں خریدی ہیں. شعیب علیہ السلام فرمانے لگے یہ خریدنا ہوتا ہے. تو خریدنا تو اس کو کہتے ہیں جو بیچنے والا اپنی مرضی سے رقم بتاتا ہے اور خریدنے والے کی بارگیننگ کے بعد جو ہے اس سے ایک سودا طے ہوتا ہے. تم نے زبردستی اس سے چھین لی تو وہ تو مجبور ہو گیا کہ اچھا کوئی کچھ نہ کچھ تو ملے. تو اس طرح یہ کچھ نہ کچھ جو میں بار بار کبھی کبھی آپ کے سامنے ذکر بھی کرتا ہوں, یہ جو ہم بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں کہ چلو جی یہ دکان اب میری ہو گئی تو میں آپ کو 2-3 سال میں دے دوں گا, وہیں سے کما کے اس کو دے دیے, اور دکان کی قیمت جو پہلے 2 کروڑ تھی وہ 8 کروڑ ہو گئی. یہ حضرت صاحب کی اپنی جیب میں چلی گئی. یہ سچا ہے. یہ کہتا ہے میں نے سارے پیسے دیے ہیں, 2 سال کے اندر آپ دے دیے ہیں پیسے. یہ نہیں دیکھا کہ 2 سال میں پیسے تو دے دیے ہیں اور قیمت تو پرانی لگائی ہوئی تھی اس کی. جس دن اس کو پیسے دینے ہیں اس دن کی قیمت لگائیں, کم یا زیادہ ہو. یہ پڑھی لکھی کرپشن ہمارے معاشرے میں بھی اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح لگی. یہ فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان, تم وزن میں کمی بیشی نہ کیا کرو. یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس اللہ نے اسی لیے تباہ کیا تھا. کیسی تباہی آئی؟ ہر شے ختم ہو گئی اس کی قوم. صرف ایمان والے نبی اور ایمان والے بچ کے باقی سب کچھ تباہ ہو گیا. کوئی چیز لی ہے, جو پیسے لیے ہیں اس کے بدلے میں جو مال بنتا ہے وہ ادا کر دیا جائے. وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ. اچھا یہاں پر ایک پڑھی لکھی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں, آپ مٹھائی ہی خریدنے چلے جاتے ہیں, آپ اس کو کہتے ہیں یہ 10 کلو مٹھائی جو ہے ڈبے میں پیک کر دو. اب وہ ڈبے کا الگ وزن نہیں کر رہا, وہ مٹھائی کے ریٹ کے اوپر آپ کو ڈبہ دے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی کے اندر آتی ہے اللہ تطغوا فی المیزان. سورہ رحمان لگائی ہوئی ہے اس نے صبح آتے ہوئے. یہ آیت بار بار اس کے سامنے گزر رہی ہے. ترجمہ نہیں آتا نا, اس وجہ سے اس کو احساس سے کوئی نہیں. وہ مٹھائی کے پیسے لے رہا ہے,
اور ڈبہ مٹھائی کی ریٹ کے اوپر دے رہا ہے. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. اور یہی حال سونے کے کام میں بھی ہو جاتا ہے. سونے کے پیسے لیتے ہیں, اس میں کھوٹ شامل کر دیتے ہیں, کھوٹ شامل کرتے ہیں بنوائی کے نام پہ, بنوائی الگ لے رہے ہوتے ہیں. یہ سارا معاشرہ اسی کام میں لگا ہوا ہے. دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں لیکن اپنی کیفیت بھول جاتے ہیں کہ اپنا بھی ایک ایک لمحے کا ہم نے جواب دینا اپنے رب کو جا کے. کہا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ, اور سیدھا رکھو تول, بالقسط, انصاف کے ساتھ, وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَان, اور ترازو میں کمی نہ کیا کرو, وزن میں کمی نہ کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, زمین کو اس نے بچھایا ہے مخلوق کے لیے. اب جو بچھانا ہوتا ہے آپ کے سامنے ایسے کھول دیا گیا, تو زمین جو ہے وہ ایک انڈے کی مانند ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اس کے بعد زمین کو ایک انڈے کی شکل میں دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کا بنایا. آج ہم سپیس سائنس میں باہر نکلے دنیا سے, اور وہ سے جا کے جو ہم نے تصاویر لی, تصویر لینے کے بعد جو دنیا کی شکل سامنے آتی ہے وہ اس تقریباً بیضوی شکل انڈے کی مانند کی ہوتی ہے. یعنی مکمل گول نہیں ہے, وہ ایک جگہ سے زیادہ ہے, ایک جگہ تھوڑا کم, لیکن وہ بالکل کم محسوس ہوتا ہے, لیکن ہے اسی طرح, کیونکہ اللہ نے اسی وقت دے دیا. بنانے والے نے اس کو اسی وقت بتایا تھا دہا. اور یہ ہمیں کہا جا رہا ہے زمین کو بچھا دیا. زمین کو بچھانا یہ ہے کہ اتنی وسیع ہے, اور اوپر چلنے والا انسان اتنا مختصر سا ہے اس کے اوپر کہ اس کی گولائی اس کو محسوس نہیں ہوتی. اور جو لا آف گریوٹی کی وجہ سے جو نیچے والا حصہ ہو یا اوپر والا حصہ ہو, ہر طرف سے انسان کو زمین کا سینٹر اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اس لیے زمین سے انسان کہیں بھی گرتا نہیں ہے خلا کے اندر. فرمایا کہ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام, اس میں پھل بھی ہیں کھجور کے درخت جو غلافوں والے ہیں. آپ کبھی کھجور کا درخت ضرور دیکھیے. قرآن مجید نے 5-6 چیزیں اس کی ذکر کی ہیں. ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دی تھی کہ مومن کا معاملہ اس درخت کی طرح ہے کہ جس کے اوپر خزاں کبھی نہیں آتی, اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے. تو بتاؤ کون ہے؟ تو ان میں سب کے سب خاموش رہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جواب پتا تھا, لیکن وہ خاموش رہے کہ بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں, میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو میں بڑوں کے سامنے بات نہ کروں. یہ ہے صحابہ نے اپنے بچوں کو ادب سکھایا ہوا تھا. تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کھجور کا تنا ہوتا ہے. کھجور کا تنا مضبوطی کی علامت تھا. وہ جو دنیا میں سب سے طاقتور انسان پیدا کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھجور کے تنے سے ذکر کیا. وہ کون سے تھے؟ لم یخلق مثلھا فی البلاد, دنیا کے اندر ایک ایسی بستی پیدا اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی, یعنی پیدا کی ہے, اس نے انسان بنائے تھے عمالقہ, کہ جو اتنے طاقتور تھے, فرمائے ان جیسی تخلیق ہی کبھی نہیں کی تھی. اور جس وقت انہوں نے کہا کہ ہم رب ہیں, ہم رب سے لڑنا چاہتے ہیں, ہم سے طاقتور کون ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر تیز ہوائیں بھیجی تو ان کو نظر کچھ نہیں آتا تھا کہ لڑنا کس کے ساتھ ہے. تیز ہوا کے تھپڑے ان کو زمین پہ پھینک دیتے, ان کے منہ اتر کے کہیں اور چلے جاتے. فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ, ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کا تنا گر جاتا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کھجور اور کھجور کے تنوں کا ذکر کیا. ایک جگہ فرمایا حتی عاد کالعرجون القدیم. اب یہ جو درخت ہوتا ہے نا کھجور کا, ایسے چڑھتا, اور اس درخت کے سائیڈ پہ ایک تھوڑی سی ایسے باریک سی جو نا گول جیسے ایک چاند ہم دیکھتے ہیں نا, دوسری تیسری تاریخ کا چاند جو بالکل گول سا ہوتا ہے جیسے پاکستان کے جھنڈے کے اوپر بھی بنا ہو. تو یہ اس انداز سے اس کی ایک شاخ مڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کے اوپر بھی ایسی شاخ بنائی ہے. پھر قرآن سورۃ یاسین میں اس کا تذکرہ کیا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم, کہ یہ سورج ہے, سورج کی روشنی اس چاند پہ پڑتی ہے, یہ آئینے کی طرح جو ہے اس روشنی کو عکس دیتا ہے. جو حصہ زمین کے سامنے ہوتا ہے سورج کا وہ دن ہوتا ہے, جو پیچھے ہے وہ خوب اندھیرے میں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس عکس سے اس کو بھی رات کی چاندنی عطا کی ہے. اور اس طرح زمین گھومتی جاتی ہے کہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے اس کو چاند کبھی پورا نظر آتا ہے, کبھی کم ہوتے فرمایا حتی عاد کالعرجون القدیم, اس کی روشنی اس انداز سے اس کو محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ایک گولائی میں کٹا ہوا ناخن ہوتا ہے. تو یہ بھی کھجور کے درخت سے مثال. پہلے کھجور کے درخت کے ساتھ مثال دی, کہا کہ کھجور پہ جو اوپر جو کھجور لگتی ہے اس درخت کے اوپر پھل لگتا ہے.
اس پھل کے اندر جو ایک گٹھلی ہوتی ہے، اس گٹھلی کو آپ کھجور کو ایسے چھیلیں اور اس کا جو گودا ہے وہ کھانے کے قابل ہے، اور اس کے اوپر ہلکا سا ایک آج جا کے دیکھیے گا، اس کے اوپر ایک کور ہوتا ہے چھوٹا سا باریک سا بالکل. فرمایا اے لوگو، تم جن خداؤں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کو تو اس چھوٹے سے کور کے اوپر بھی اختیار حاصل نہیں ہے، وہ تو یہ بھی نہیں بنا سکتے تھے. اور پھر کہا پھر اس گٹھلی کو دیکھیے، جب وہ ایسے کر کے ایسے فولڈ ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے جہاں فولڈ ہوتا ہے. دیکھیے گا جا کے، ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر ذکر ہوئی ہیں. کہا کہ یہ ایک دھاگا ہے، اس کی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آپ لاکھ کھجوروں کے دھاگے اکٹھے کر لیں، یہ کسی کام نہیں آتا. کہا یہ بے قیمت چیز ہے، یعنی جس کی کوئی اوقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں پہ اتنا بھی ظلم نہیں کرتا. کیسی عجیب عجیب مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی. پھر اس کھجور کی گٹھلی کو تھوڑا الٹا کر لیجئے تو اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا دانا سا بنا ہوتا ہے، ایک نشان لگا ہوتا ہے. جا کے دیکھیے یہ چیزیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ جو دانے کے اوپر نشان لگا ہوا ہے نا، دنیا میں یہ جو کنجوس انسان ہوتے ہیں نا، جن کو بخل کی بیماری ہوتی ہے، یہ بخل کی بیماری اس قدر گندی ہوتی ہے کہ کسی شخص کو یہ کھجور کا گودا کیا، اس کی گٹھلی کیا، اس گٹھلی کے اوپر ایک دانہ اتنا لگا ہو، یہ بھی دینا پسند نہیں کرتا. ایسے کیسے کنجوس اور دل کے تنگ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو شیطان کے اس وسوسے کا شکار ہیں. یہ دیں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے. تو فرمایا کہ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، کھجور کے درخت کہ جو غلافوں والے ہیں، اور یہ اس لیے آپ کے سامنے یہ چیزیں ذکر کی. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور دانے جو بھس والے بھی ہیں، اور والریحان، اور خوشبودار پھول میں. اب دیکھ لیجیے دانے کے اوپر جو اوپر غلاف ہوتا ہے نا، اس کو بھوسا کہتے ہیں. یہ بھوسا دنیا سے ختم کرتے، جانوروں کی خوراک آدھی ختم ہو جائے. کوئی بھی چیز کھانی ہو وہ بھوسے میں ملا کے دی جاتی ہے. تو یہ جو بھوسا ہے، فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے. متاع لکم ولانعامکم، دانے تم کھا جاتے ہو، بھوسا جانور کھا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب خوبصورت نظام پیدا کیا. اور اگلا لفظ بڑا خوبصورت ہے، والریحان، اور خوشبودار پھول. اب یہ پھولوں کی خوشبو جو ہوتی ہے نا، یہ شہد کی خوشبو کو بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب سی ایک شہد کی مکھی پیدا کر دی ہے. یوں سمجھ لیں کہ ایک مشین پیدا کر دی ہے جو خود بخود اڑتی ہے، آپ کو چارج نہیں کرنی پڑتی، اور وہ جاتی ہے کسی پھل کے اوپر، کسی پھول کے اوپر بیٹھتی ہے، ان پھولوں سے وہ رس کو ایسے کھینچتی ہے، اپنے اندر لے کے جاتی ہے، پھر اندر سے باہر لا کے وہ موم کا جو اس نے بنائی ہوتی ہے جگہ، اس کے اوپر جس کو ہم اپنی زبان میں کھگا کہتے ہیں، اس میں جا کے ایسے الٹی کر دیتی ہے. اب کسی انسان کے منہ سے نکلی ہوئی چیز تو جب نہیں کھا سکتے، اس سے تو بدبو آتی ہے، اور وہ تو زہریلی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب سی چیز بنائی ہے، وہ اپنے اندر لے کے جاتی ہے، وہ جہاں پھینکتی ہے، اور پوری زندگی جو مکھیاں ہیں وہ کام کرتی رہتی ہیں. پھر وہ ایک لوبریکینٹ بنتا ہے، ایک گاڑھا سیال مادہ میٹھا بنتا ہے جسے ہم شہد کہتے ہیں. اور یہ اس کا نکالی ہوئی چیز کو ہم ایک جگہ امیر سے امیر آدمی بھی ہو نا، اس شہد کو نہیں ضائع کرتا. اللہ تعالیٰ نے شہد کے ساتھ محبت پیدا کر دی. کتنا رزق ضائع کرے گا، شہد کو انگلی کے ساتھ بھی صاف کر رہا ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھ دی. کیسی چیز ہے، آپ نے تصور کیا کہ اس نے اپنے منہ میں ڈالا، اندر لے گئے، پروسیس کے بعد اس کو باہر نکالا، اور اس کو وامٹ کہیے، الٹی کہیے آپ اس کو، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا پیدا کر دی. یہ صرف اللہ ہی کر سکتا، اور کوئی نہیں کر سکتا. اور ریحان سے مجھے یاد آ گیا، نبی علیہ السلام اپنے دو نواز سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ریحان کہا کرتے. خوشبودار پھول ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو ایک مزیدار بات سچی حدیث کی سنا دیتا ہوں کہ آپ ان کو قریب کر کے ان کو سونگھا بھی کرتے تھے، اتنی محبت تھی آپ کو. تو خوشبودار جو پھول ہوتا ہے اس کو سونگھا جاتا ہے، انسان کی فرحت کا سبب ہے، عطر کا سبب بنتا ہے، وہ خوشبوئیں بنتی ہیں اس، اور ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں.
اب اللہ تعالیٰ نے پہلا وہ جملہ کہا جو اب 31 دفعہ ہے اس پوری سورت کے اندر، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاء، ان نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟ ربکما، تم دونوں کے رب، تم دونوں سے کیا مراد ہے؟ جن اور انسان دونوں کے دونوں، غور سے سن لو ان ساری نعمتوں کو جو تمہارے سامنے بھی ذکر کی ہیں، تکذبان، تم جھٹلا سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کو تم گروہ جنوں میں جھٹلاؤ گے؟ ان کی باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سنتے ہیں، قرآن سے محبت ہے، سننے کا ثواب بھی ملتا ہے، پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن قرآن ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے، اس لیے ہمیں عمل نہیں کرنے کی توفیق مل رہی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ اس میں کیا گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے جوڑ کے رکھے، قرآن مجید سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس پر ایمان لانے کی، اسے پڑھنے کی، اسے یاد کرنے کی، اسے سننے کی، اسے سنانے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔